اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں نائلہ نصیر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، خبر شامل کریں گے کوہاٹ سے۔ کوہاٹ میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالاکرم چترالی کی زیر صدارت گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نمبر 3 کوہاٹ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سول ڈیفنس کے انسٹرکٹرز نے طلباء کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے بنیادی تربیت فراہم کی۔ اس تربیت میں آگ بجھانے، زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے اور ہنگامی انخلاء کے عملی مظاہرے شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے طلباء میں تربیت کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا نہایت اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک علم حاصل کر رہا ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ اختلافات اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں اور اپنے رویوں میں بہتری لائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے سوشل میڈیا کے دور کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں ترقی کے لیے تعلیم اور علم آپ کی سب سے بڑی رہنمائی کریں گے۔ کوہاٹ کے مختلف علاقوں میں پانی کے بل کی مہم جاری ہے۔ کوہاٹ WSSC کے واٹر ایڈ سٹاف نے ریونیو اسپیشلسٹ فہد پراچا کی نگرانی میں کوہاٹ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کے بل کی وصولی کی کامیاب مہم جاری ہے۔ WSSC کوہاٹ کے واٹر ایڈ سٹاف نے ریونیو اسپیشلسٹ فہد پراچا اور اسسٹنٹ مینیجر بلڈنگ اینڈ ریونیو حیدر تاج کی زیر نگرانی افضل آباد، منگان کالونی اور رحمان بابا ٹاؤن اور میر احمد خلیل کے علاقوں میں پانی کے بلز کی وصولی کا کامیاب مہم چلائی۔ اس مہم کا مقصد عوام کی بلوں کی بروقت ادائیگی کی ترغیب دینا اور پانی کے وسائل کی بہتر انتظام کو یقینی بنانا تھا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اپنے پانی کے بلز اور بقایا جات کو جلد سے جلد ادا کریں۔ کوہاٹ سے بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالاکرم نے لیاقت میموریل ہسپتال کوہاٹ کے تعمیراتی منصوبوں کی جگہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال کی تعمیر نو کے حوالے سے جاری کام کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور منصوبے کی پیش رفت پر گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران متعلقہ حکام نے تعمیراتی منصوبے کی موجودہ صورتحال، تکمیل کے مراحل اور درپیش چیلنج کے بارے میں جامع بریفنگ دی۔ بریفنگ کے دوران ہسپتال کے تعمیر کے مختلف پہلوانوں پر روشنی ڈالی گئی، جن میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی، منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل اور کام کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جانے والے اقدامات بھی شامل تھے۔ کوہاٹ میں سپرنٹنڈنٹ RT شوکت زمان نے مختلف اڈوں کی چیکنگ کی۔ سپرنٹنڈنٹ RT شوکت زمان نے ٹریفک انچارج نور محمد کے ہمراہ مختلف اڈوں اور شاہراہوں پر جامع چیکنگ کی۔ کمشنر کوہاٹ وین اور چیئرمین RT کوہاٹ سید معتصم باللہ شاہ کی خصوصی ہدایت پر سیکریٹری جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محمد شعیب کی سربراہی میں سپرنٹنڈنٹ RT شوکت زمان نے ٹریفک انچارج نور محمد اور TO جنید خان کے ہمراہ مختلف اڈوں اور شاہراہوں پر جامع چیکنگ کی۔ چیکنگ کے دوران اڈوں پر مسافروں کے لیے سہولیات کی فراہمی، روٹ پرمٹ کی جانچ اور حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کرایوں کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران درجنوں گاڑیوں کی اضافی کرایہ وصول کرنے پر چالان کیا گیا، جبکہ سینکڑوں مسافروں کو ان کا اضافی کرایہ واپس بھی دلایا گیا۔ کوہاٹ سے بتائیں کہ DPO کوہاٹ نے پولیس چوکی کا دورہ کیا۔ DPO کوہاٹ ڈاکٹر زاہد اللہ خان نے انتہائی اہم پولیس چوکی خوشحال گڑھ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ضلع پولیس سربراہ نے پولیس جوانوں کی ہمت اور جوانداری کی تعریف کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ DPO نے کوہاٹ راولپنڈی مرکز شاہراہ پر واقع سے ایک اہم چوکی میں پولیس نفری کی تعداد، ورکنگ اور چیکنگ کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ DPO نے پولیس جوانوں کے ساتھ موجودہ ہتھیاروں اور حفاظتی آلات کا بھی معائنہ کیا۔ ضلع پولیس سربراہ نے پولیس جوانوں کو ہدایت دی کہ چیکنگ کے دوران شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں۔ DPO ڈاکٹر زاہد اللہ خان نے یقین دلایا کہ مشکل کی کسی بھی گھڑی میں ہماری کوہاٹ پولیس اکٹھی ہو سکتی ہے۔ احمد پور شرقیہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ نوید حیدر نے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ عباسیہ چوک سے چوک منیر شہید تک ناجائز تجاوزات ختم کرا دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ پہلے ناجائز تجاوزات قائم کرنے والوں کو باقاعدہ وارننگ دی گئی تھی کہ وہ اپنا سامان ہٹا لیں اور رکاوٹ ختم کر دیں، کیونکہ تجاوزات کی وجہ سے روڈز سکڑ رہے تھے اور شہر کی خوبصورتی ختم ہو رہی تھی، مگر یہ اپنی ہر درمی پر قائم رہے۔ اب تجاوزات ختم کی جا رہی ہے اور یہ آپریشن جاری رہے گا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں بلدیہ کے اہلکاروں کے علاوہ پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوان بھی شامل ہیں۔ لاڑکانہ سے بتائیں کہ SSP لاڑکانہ کے دفتر میں عہدیداران سے ملاقات ہوئی اور ان کے مسائل بھی سنے گئے۔ SSP لاڑکانہ جناب احمد چودھری صاحب PSP QPM کے اپنے دفتر میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے حضرات، ہندو کمیونٹی کے عہدیداران اور ذمہ داران، مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے نمائندگان، عام شہری، وکلاء حضرات اور سائلین سے ملاقاتیں کی۔ جناب SSP صاحب لاڑکانہ نے درخواست گاروں اور سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں نے جناب SSP صاحب کو لاڑکانے میں ویلکم کرتے ہوئے سندھ کی ثقافت، اجرک سندھی ٹوپی اور پھول تحائف کے طور پر پیش کیے۔ جناب SSP لاڑکانے نے مسائل سنتے وقت کچھ درخواستوں کی انکوائری کروائی اور جبکہ چوری ڈکیتی والے معاملات میں بھی FIR درج کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔
साले पट में कब्रिस्तान पे कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पनीर बरादरी के कुछ लोगों की तरफ से कब्रिस्तान पे मुबैना कब्जे के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। खलीफू गुल फकीर और जमाल मिगरी, गुलाम रसूल और रट्टू फकीर और गुलाम शबीर शाही और दूसरों ने पीर लाल शाह पे एहतजाज किया और बताया कि कुछ गुजरे हुए सालों के बाद पीर बख्श पनीरू, मंजूर पनीरू, अता मोहम्मद पनीरू, जमीर पनीरू और दीगर भी शामिल थे कि कब्रिस्तान के करीब घर बनाकर कब्जा किया गया। हम मीडिया पर आकर यही अपील करते हैं कि आल अफसरान जल्द से जल्द फौरी नोटिस लें। कराची ईस्ट से बताएं कि पुलिस मुकाबला हुआ, 3 डिकैत हलाक हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमाद गुल से। जी हमाद गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस का डकैत गिरोह के साथ मुकाबला। पुलिस मुकाबला सेक्टर 5C3 नॉर्थ कराची में पेश आया। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे शहरी भी जख्मी हुए। पुलिस ने मौके से 2 अदद पिस्टल और 1 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। मैं आपको बताता चलूँ, हलाक मुल्ज़िमान की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।